کہ جن کی آزمائش حضرت ابراہیم نے دی وہ زمین برداشت نہیں کر پائی، وہ آسمان برداشت نہیں کر پایا، وہ امانت الہیہ بڑی سنگین جسے حضرت ابراہیم نے امتحان کی منزل سے گزارا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، وہ کلمہ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ، وہ بکلمات، اس کی تفصیل اور اس پر گفتگو ایک منفرد حسن رکھتی ہے۔ ہم نے اس عشرے میں عقیدہ امامت پر کچھ سوچنے کی کوشش کی، کچھ بیان کیا۔ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم 70 سال تک ظلم کرے یا ایک لمحے کا ظلم کرے، ظالم غیر پر ظلم کرے یا ذات پر ظلم کرے، ظالم اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام کی حدود کی پامالی کی صورت میں ظلم کرے، ظالم ظالم ہے۔ جتنی بھی ظلم کی قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں، اللہ نے انہیں امامت کے منصب سے دور رکھا ہے۔ امام اللہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں بنائے گا کہ جن کے ہاں عدل شدید ہو، جسے عصمت کہا جاتا ہے۔ عدل جب اپنے کمال اور حسن پر پہنچے تو وہ عصمت کہلائے گی، یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ ہمارے لیے وہ عدالت کہلائے گی۔ یعنی ہم اگر اپنے آپ کو سنبھالیں تو عدالت کہلائے، اللہ جنہیں سنبھالے تو عصمت کہلائے۔ یعنی اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، جن کو محفوظ رکھے، وہ عنوان عصمت پانے والی ہستیاں۔ لہذا امامت کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری: علم، عصمت اور اعجاز، معجزہ۔ معجزہ بزرگ علماء کی تعلیمات اور علمی مباحث کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جیسے صفت نبی ہے ایسے صفت امام بھی ہے۔ یہ 3 صفات کے حامل کو اللہ امامت عطا کرتا ہے۔ بحث بہت سے ضمنی موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے، جو مسلسل اپنی زیارت سے ہمیں شرف یاب کرتے رہے وہ مستحضر ہیں۔ خلافت جزو امامت ہے۔ امور مسلمین اور تدبیر مخلوق اگر خلافت کا عنوان ہے تو خلافت ایک امامت کا حصہ ہے، اور اگر خلافت بمعنی استخلاف، یعنی حضرت آدم کو جس انداز سے اللہ نے خلیفہ بنایا تو وہی امامت بھی ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ کو، آپ اس مجلس جس کے اوپر میری گفتگو 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک اپنے مضمون کو تتمہ دینا، تکملہ دینا، ایک سالانہ
قومی مسائل پر جو ہم اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں، ذمہ داروں کو ہوشیار کرتے ہیں، ریاستی حکومتی اداروں کو متوجہ کرتے ہیں، وہ میری گفتگو کا درمیانہ حصہ ہے۔ اور آج رونے کا دن ہے، آخری حصہ مصیبت کا بیان ہے۔ وقت بھی محدود ہے، اپنے حدود میں اور اپنے اوقات میں اور اپنے موضوع میں رہتا ہوا بات کروں گا۔ جن لوگوں نے نبی کی جگہ کسی کو تصور کیا، وہ 4 طریقوں سے آشنا ہے۔ ایک طریقہ جسے اجماع کہا جاتا ہے، سب جمع ہو جائیں اور سب جمع ہو کر کسی کو امام بنا لیں، کسی کو خلیفہ بنا لیں، کسی کو نبی کا جانشین بنا لیں۔ اچھا، یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے نبی جہاں نبی اور رسول ہیں وہاں امام بھی ہیں۔ یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ نے نبوت اور امامت کا منصب باقی نہیں رکھا، لہذا اب جو نبی کی جگہ آئے گا وہ نبی اور رسول نہیں کہلائے گا، وہ امام کہلائے گا۔ وہ امام کہلائے گا اس لیے کہ منصب امامت قیامت تک رہنا ہے۔ جسے اہل علم کہتے ہیں کہ نبوت یعنی ادارہ خبر رسانی، رسالت یعنی خبر کی تفہیم، اور امامت ایصال المطلوب۔ کیونکہ ابھی منزل نہیں آئی، قیامت نہیں آئی، ابھی آپ میں زندہ ہیں، ابھی لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، ابھی حیات دنیا مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے، لہذا جو نبی کی جگہ پر آ کے بیٹھے گا، ہمارے نبی کی جگہ آ کے بیٹھے گا، وہ عنوان نبوت اور رسالت کے ساتھ نہیں آئے گا، عنوان امامت کے ساتھ آئے گا۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب جو بھی نبی کی جگہ آئے وہ امام، اور اب امامت کا عنوان 4 طریقوں سے لوگوں نے تصور کیا ہے۔ ایک تصور ہے کہ کیسے امام بنائے، وہ تصور اجماع کا تصور، لوگ جمع ہو جائیں، اہل حل و عقد جمع ہو جائیں اور امام بنا لیں۔ تو اس پر صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، جی وہ اجماع ہی کیا جس میں علی نہ ہو۔ بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے جملے پر۔ آپ مضمون سے آگاہ اور آشنا ہے۔ دوسرا عنوان استخلاف، یعنی کوئی شخصیت، توجہ، کوئی شخصیت جاتے ہوئے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنائے۔ اس عنوان سے اور اس انداز سے امت آشنا ہے۔ میں اس عنوان پر صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جس شخصیت کو اپنے بعد امت کا احساس ہو، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کو یہ احساس کیوں نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی بڑی احتیاط کے ساتھ ان منزلوں کو گزار رہا ہوں۔ آپ محسوس کریں گے کہ یہ دوسرا عنوان ہے جسے امت نے استخلاف کہا۔ تیسرا عنوان اجماع، معاف کیجئے شورا۔ پہلا عنوان اجماع، دوسرا عنوان استخلاف، تیسرا عنوان شورا۔ مشورے سے کرتے ہیں، طے کر لیتے ہیں مشورہ کر کے۔ عزیزو، یہ تیسرا عنوان تاریخ کا حسین باب ہے۔ میں جس اینک سے اس باب کو دیکھ رہا ہوں وہ حسین ہے۔ جس اینک سے میں دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ، توجہ،
علی نے سینے چڑھا کر اپنے فضائل پڑھے. سلامات پڑھے محمد و آل محمد. بلندتر صلوات. بھائی بہت بڑا مجمع ہے، 9 محرم کی مرکزی مجلس ہے، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. شورا. ان تینوں اصطلاحوں سے میرا مجمع آشنا ہے. چوتھا عنوان جسے بیان کرنے کی ذمہ داری اس ممبر کی ہے، وہ چوتھا عنوان یہ ہے کہ جس نے پہلا امام بنایا تھا وہی دوسرا بنائے گا. لہذا غدیر کی دھوپ ہوگی، پالانوں کا ممبر ہوگا، ایک بھائی کے ہاتھوں پہ دوسرا بھائی بلند ہوگا. میں امت سے گلہ کرنا چاہوں گا، جنہیں توجہ جملے پر، جنہیں رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرنے والی سوئی نظر آ جاتی ہے، انہیں غدیر کی دھوپ میں علی کیوں نظر نہیں آتا؟ بلندتر صلوات. چوتھا عنوان، شکریہ، چوتھا عنوان اللہ امام بنائے گا. بھائی آج نہیں کل سب وہیں آئیں گے جہاں اللہ لانا چاہتا ہے. لا ینالو عہد الظالمین. اللہ کا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں. امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. علمی بحث ہے، حق رکھتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، ایک مکتب کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ میں اپنے اس مدعا کو اہتمام کے ساتھ منتقل کروں. ہم نبی کے بعد علی مولا کو اسی ادارے سے لیتے ہیں جس ادارے نے نبی کو نبی بنایا تھا، اور وہ اللہ کا وجود، وہ اللہ کا وجود. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر میرے حبیب آپ نے یہ کام نہیں کیا، فعل کی بات ہو رہی ہے، ان لم تقل نہیں کہا اللہ نے، اگر آپ نے نہیں بولا، صرف بولنے کی بات نہیں ہے، ہاتھوں میں اٹھا کے دکھائیں، سارے مجمع سے بیعت لیں، کوئی جانے نہ پائے. اہتمام تو دیکھیے علی کی ولایت کا، اہتمام تو دیکھیے امامت مولا کائنات کا. جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. میں یہاں ایک جملہ کہوں، وہ کون لوگ تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اور غدیر کے میدان میں میرے مولا نے پاکستان میں اقدار اور خلاقیات کو پروان چڑھاؤ. یہ ذکر انسانیت کا ذکر ہے. کربلا میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا تھا. ہاں، نماز سے افضل عبادت ان قبلت قبل ما سوا.
وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهُ. مگر کربلا میں مسئلہ انسانی قدروں کا ہے. پیاسا مار دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوف زدہ کیا, اگر بدر میں علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا تو تم علی کے بیٹوں سے بدلہ لے لیتے. بدلہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے لیا جائے. عزیزارو, حسین کو پیاسا مارا ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں وہ وقت جب میں سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے کہ میرے بابا حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزارو, آمادہ ہے گریے کے لیے, آج 9 محرم ہے. حسین مولا نے عاشور کے دن لاشیں بہت اٹھائے, بلکہ میں لفظ ٹھیک کروں, سارے لاشیں خود اٹھائے. غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے. اجرکم اللہ. جب حر نے اپنے بیٹے کی آواز سنی نا کہ وہ مدد کو پکار رہا ہے, تو میں آپ سے پوچھوں, اولاد والے بیٹھے ہیں نا, کتنی جلدی حر گیا ہوگا بیٹے کے لاشے پر, بیٹے کے جنازے پر, بیٹے کے بدن پر جہاں وہ گرا ہے, زخمی ہے, شہید ہو گیا, وہاں کتنی جلدی پہنچا ہوگا. مگر سنیں گے جب حر پہنچا نا, حسین پہلے سے موجود تھے. امام نے حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. حر نے آگے بڑھ کر کہا, مولا یہ غلام زادہ ہے, مولا میرے بچے کا لاشا مجھے دے دیجئے. تو امام نے فرمایا, حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. وقت کم ضرور ہے مگر مجھے جلدی نہیں ہے. بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. میں آدھا گھنٹہ مسائل پڑھوں یا ایک جملہ کہہ دوں جس پر آپ گھر تک روتے جائیں. کربلا میں حرم امام حسین میں آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تمباکو وہ مصائب سن رہے تھے اور ذاکر جلدی جلدی پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے روتے ہوئے کہا, آہستہ آہستہ پڑھو, ہمیں رونے دو, ہمیں حسین پر گریہ کرنے دو. اور پھر اس نے ایک جملہ کہا جس پر وہ چیخیں مار کے روئے اور کہتے 3 گھنٹے بے ہوش رہے. وہ جملہ سنیں گے کیا تھا؟ ذاکر نے کہا آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ. امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. آواز ملائیے مولا حسین کی آواز میں. 4 لاشوں پر زہرا کا لال بہت رویا. اور رونے کا تعلق دل سے ہے. جو جتنا بڑا انسان ہوگا نا اس کا دل اتنا ہی نرم ہوگا. نبی کا ابراہیم سرکار دو جہاں کا بیٹے فرزند ابراہیم جب ان کی رحلت ہوئی نا تو نبی کی آنسو نہیں رک رہے تھے. نبی کی ایک زوجہ نے کہا, یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی عمر کا نہیں تھا, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے, مجھے رونا آ رہا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیوں رو رہے ہو, اس کی کوئی علت نہیں ہوتی کہ کیوں رو رہے ہو. جو جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا دل اتنا ہی نرم ہوگا. پہلا لاشا جس میں حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا, یتیم بھتیجے کا لاشا, اپنے بھائی حسن کی نشانی کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے, وہ لاشا وہ ہے جسے حسین اٹھا کے نہ لائے. مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. اجرکم اللہ. آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام محمد باقر رونے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, امام رضا آرزو کرتے ہیں کہ رو کیوں نہیں رہے. وہ لاشا, مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا.
السلام کو کیوں مولا عباس نے فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ دو علتیں سنیں گے. ایک علت تو یہ تھی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا, اور دوسری علت یہ تھی کہ جب حسین کا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا تو سکینہ کو سہارا ہوگا کہ بابا نہ آئے تو چچا بھی نہیں آئے. اجرکم اللہ. تیسرا لاشا میرے بیان میں تیسرا لاشا ورنہ کربلا کا آخری لاشا ہے جو حسین نے پھر اس کے بعد کوئی لاشا نہیں اٹھایا. اور رونے والوں جملہ کہہ دوں, اس آخری لاشے کے بعد جسے میں پہلے تیسرے مرحلے پہ بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد حسین کا لاشا رہا جو کوئی لے کر نہیں آیا. حسین کا لاشا کوئی نہیں لا سکا. وہ تیسرا لاشا جس میں امام حسین بہت رو رہے ہیں نا, وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضان بقضائہ ہی و تسلیما لامرہ. وہ علی اصغر کا لاشا. اور چوتھا لاشا چلیے حسین کے ساتھ اٹھوائیں. کوئی نہیں ہے جو لاشا یہ اٹھائے. حسین مولا غریب ہے کربلا میں. وہ چوتھا لاشا علی اکبر کا لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. حضرت علی اکبر کی شہادت میں جوانوں, حق ہے جوان ایسے ہی روئے. میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں, کچھ کا حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے یقین ہے کوئی مرے گا نہیں. اس لیے کہ جس زینب نے پالا تھا, جس ام لیلا نے سوارا تھا, جس حسین نے اجرکم اللہ. حضرت علی اکبر کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں. ایک امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت کا یہ ہے کہ فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو, بیویوں سے جا کے اجازت لو. کسی مجاہد کو امام نے خیموں میں نہیں بھیجا کہ جاؤ خیمے میں جاؤ, بہنوں سے اجازت لو. اس ماں سے لو اجازت جس نے پالا ہے. اس پھوپھی کو بھلا نہ دینا. اور دیکھو 4 سالہ بہن بھی یاد کر رہی ہے. جاؤ سکینہ سے جا کے اجازت لو. اور علی اکبر علیہ السلام نے خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے سلام کیا, اور سلام کرتے ہوئے ایک جملہ کہا یہ آخری سلام ہے. ساری بیویاں خیموں سے باہر آئیں. ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں. کوئی ہاتھ پکڑ کے بات کر رہا ہے, کوئی شانے پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے, کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے. اللہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کے درجات بلند فرمائے. وہ فرمانے لگے ایک بیوی دامن پکڑے کھڑی ہے, پھر خود ہی رو کے کہنے لگے وہ چھوٹی بیوی ہے. ارحم غربتنا, علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, علی اکبر باہر آتے ہیں, پھر پردہ گر جاتا ہے, لے جاتی ہیں بیویاں دوبارہ اندر, پھر باہر آتے ہیں, پھر بیوی اندر لے جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. آئے بابا کے پاس, امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سنوارا اور کیا حسرت بھرا جملہ کہا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, یا اللہ گواہ بن جا. اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا مشابہ ہے, خلقاً و خلقاً و منطقا. روانہ ہوئے علی اکبر, تھکے نہیں عزادارو, میں آپ کے حوصلے سے حوصلہ پا رہا ہوں, مجھے جلدی نہیں ہے. علی اکبر چلے, محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ, مہلن مہلا یا بنیا, اے میرے لال آہستہ.
علی اکبر میدان میں پہنچے، جناب فضہ کو بلا کر امام حسین نے کہا اماں، اولاد کے حق میں ماں کی دعا کا خاص اثر ہے۔ اب یہ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کا، اماں جا کے ام لیلہ سے کہو کہ دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ اب جناب ام لیلہ خیمے میں مصلے پہ کھڑی ہے، سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف مجھے ایک دفعہ اور دکھا دے۔ ابھی ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی، ماں در خیمہ پر گئی تو کیا دیکھا، علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں، اور بات یہ کر رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کس حسین کا بچہ ہوں۔ اب ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے، شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی ہے، شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی، مجلس ختم کر رہا ہوں، شہادت نہیں پڑھ سکتا، شہادت نہیں پڑھ سکتا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خانی مشکیزہ